کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق خودارادیت کے حصول کی پرامن جدوجہد میں مصروف کشمیریوں پر بڑھتے ہوئے بھارتی مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت علاقے میں اپنے ہندوتوا ایجنڈے کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیری اپنے پیدائشی حق خودارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جو اقوام متحدہ نے تسلیم کر رکھا ہے، لہذا غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف ان کی مزاحمت بالکل جائز اور جمہوری اصولوں کے مطابق ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت بے گناہ کشمیریوں کے قتل، بلا جواز گرفتاریوں، خواتین کی آبرو ریزی اور جبر و استبداد کے دیگر ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے مذموم مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ترجمان نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کے اپنے قراردادوں کے مطابق حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں 3 ایٹمی طاقتوں پاکستان، بھارت اور چین میں گرے تنازع کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان فوری مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں محمد یوسف نقاش، دویندر سنگھ بہل، جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، جموں کشمیر نیشنل فرنٹ کے علاوہ حریت آزاد جموں کشمیر شاخ نے اپنے بیانات میں حق خودارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں مصروف کشمیریوں کی بھرپور سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ بھارتی فورسز اہلکاروں نے کشتواڑ، پونچھ اور راجوری اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کی۔ قابض فوجیوں نے گھر گھر تلاشی لی اور مکینوں کو سخت سردی میں گھنٹوں کھلے آسمان تلے کھڑا رہنے پر مجبور کیا۔ دری اثنا لداخ کے کارگل اور لیہ اضلاع میں مکمل ہڑتال کی گئی، جس کی کال مختلف سیاسی، سماجی، مذہبی اور طلبہ تنظیموں کی نمائندگی کرنے والی تنظیموں کارگل ڈیموکریٹک الائنس اور لیہ اپیکس باڈی نے اپنے مطالبات کے حق میں دی تھی۔ مطالبات میں لداخ کے لیے ریاست کا درجہ، چھٹے شیڈول کے تحت آئینی تحفظات، لداخ کے لیے پبلک سروس کمیشن کا قیام اور ملازمتوں کی فوری بھرتی کا عمل شامل ہے۔ لوگوں نے مطالبات کے حق میں لیہ میں احتجاجی مارچ بھی کیا۔ کشمیری نوجوانوں کی طرف سے شروع کی گئی کشمیر ای میل مہم کے تحت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو تقریباً 10 لاکھ ای میلز بھیجی جائیں گی، جن میں کشمیری عوام کے لیے حق خودارادیت کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یہ مہم پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک کانفرنس کے دوران کی گئی۔ کانفرنس کا اختتام نوجوان رہنما زاہد صفی کے اس پیغام کے ساتھ ہوا، جس میں کشمیریوں کی طرف سے حق خودارادیت کے حصول کے لیے گزشتہ کئی دہائیوں سے دی گئی قربانیوں کو اجاگر کیا گیا۔ نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں قید جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ محمد یاسین ملک کی بگڑتی ہوئی صحت کے پیش نظر دہلی ہائی کورٹ نے انہیں فوری طبی امداد دینے کا حکم دیا ہے۔ محمد یاسین ملک دل کے عارضے اور گردوں کے مسائل میں مبتلا ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو اجاگر کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر ایک بھرپور مہم چلانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تارکین وطن کشمیری تحریک آزادی کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور وہ اس سلسلے میں کردار ادا بھی کر رہے ہیں، تاہم انہیں اس ضمن میں مزید سرگرمی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے برطانیہ اور یورپ بھر میں کانفرنسوں، سیمیناروں اور مباحثوں کا ایک وسیع خاکہ پیش کیا تاکہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی ابتر صورتحال اور کشمیریوں کی حالت زار عالمی ایوانوں تک پہنچائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں 5 فروری سے 11 فروری تک برمنگھم، مانچسٹر، لندن، بریڈ فورڈ اور نیلسن جیسے اہم شہروں میں تقریبات ہوں گی۔